زین کو سلانے کے بعد وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی زندگی چند دن میں بہت بدل گئی تھی۔ حمزہ کی موجودگی میں کس قدر محفوظ تھی، اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اس کی جلد رہائی کے لیے دعائیں کرتی وہ دیر تک روتی رہی۔ اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت ساری عورتیں بین کر رہی ہیں۔ وہ بستر سے اٹھی اور دروازے کے پار جھانک کر دیکھا۔ پورا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک میت پڑی تھی۔ اقرا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے ایک عورت کو مخاطب کر کے پوچھا، کس کی میت ہے یہ؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وہ خود عورتوں کے ہجوم کو دیکھتی آگے بڑھی اور میت کے قریب پہنچ گئی۔ وہ سرخ کپڑوں میں لپٹی ہوئی کسی عورت کی میت تھی۔ چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اقرا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ موٹی سی ناک میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی۔ گردن پر انگلیوں کے نشان تھے۔ واضح پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے بے دردی سے گلا گھونٹ کر قتل کیا ہے۔ اقرا ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ زین کی آواز نے اس کے ہوش بحال کیے۔ وہ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر پہلے عورتوں کا آہ بچتی وہاں سے مکمل سکوت تھا۔ اس نے دوڑ کر زین کو اپنے ساتھ لپٹایا اور کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ایک بار مڑ کر دیکھا۔ وہاں میت تھی نہ عورتیں۔ پورا گھر میں ہو کا عالم تھا۔ اس نے دروازے پر لاک کر لیا اور زین کو چپ کروانے لگی۔ خود کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ جو دیکھا وہ خواب نہیں تھا مگر حقیقت بھی تو نہیں تھی۔ جتنی صورتیں یاد تھیں سب دہرائی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ فیضان کے ساتھ گئی اور زین کو اسکول داخل کروایا۔ اس نے فیضان کو رات والا واقعہ نہیں بتایا تھا مگر اتنا ضرور کہا تھا کہ اس گھر میں اسے خوف آتا ہے۔ فیضان نے اسے تسلی دی کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے جب بھی اکیلا پن محسوس ہو وہ اس کے گھر آ سکتی ہے، جو زیادہ دور نہیں ہے۔ اقرا نے اس سے فرمائش کی وہ شام کو اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور اس سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ فیضان نے حامی بھر لی۔ اقرا کو گھر چھوڑ کر وہ اپنی جاب پر چلا گیا۔ وہ گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور کپڑے نکالنے کے لیے جیسے ہی الماری کھولی تو کوئی چیز اس کے اوپر سے آ گری۔ اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر بند ہو گئیں۔ وہ پیچھے کی طرف زمین پر گری اور وہ بوجھ اس کے اوپر تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی لاش تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ عین اس کے چہرے کے اوپر تھا۔ آنکھیں بند کیں اور اس کی پلکیں لمبی اور گھنی تھیں مگر ناک بے حد چوڑی جس میں روئی تھی۔ اقرا اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ زمین پہ پڑی تھی۔ لاش اب وہاں نہیں تھی۔ اٹھ کر ٹائم دیکھا تو پتہ چلا کہ 4 گھنٹے سے وہ بے ہوش تھی۔ اگر میں یہاں مر جاتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، اس نے روتے ہوئے سوچا اور کپڑے تبدیل کر کر زین کو اسکول سے لینے چلی گئی۔ واپس آ کر وہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ رابعہ پلیز مان جاؤ، اقرا بھابی نے بہت پیار سے کہا ہے، وہ یہ بلایا ہے، ان کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہاں کسی کو جانتی ہی نہیں ہے، تم سے ملیں گی تو دل بہل جائے گا ان کا۔ فیضان اپنی بیوی کی منتیں کر رہا تھا۔ رابعہ نے غصے کے مارے کسی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، ایک دفعہ کہہ دیا نا نہیں جاؤں گی، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے فیضان، جو میری معصوم بہن کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ میں اس کے بیوی بچوں کے دل بہلاؤں گی، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، کبھی نہیں۔ فیضان نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو رابعہ، وہ ماں بننے والی ہے، انہیں کبھی بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو بھی ہوا اس میں اقرا بھابی کا یا ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے نا؟ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حمزہ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور وہ بختیور بھابی کا قاتل ہے۔ اگر انہیں یہ پتہ ہوتا تو شاید وہ اس سے شادی نہ کرتی۔ رابعہ نے سر جھٹک کر جواب دیا، آپ کو اس سے ہمدردی جتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، آپ بھی آئندہ وہاں نہیں جائیے گا۔ فیضان سوچتے ہوئے اٹھا اور بہن کے آگے بین
बजाने का कोई फ़ायदा नहीं और अपने कपड़े निकालने लगा। इसे तैयार होता देखकर राबिया फिर से चिल्लाई, आप नहीं जाएंगे इसके घर, सुन लिया आपने? वो इसे नज़रअंदाज करता निकल गया। राबिया के दिल में आग भड़क उठी। फैज़ान को अकेले देखकर इकरा को बहुत मायूसी हुई। इसने सोचा था कि रबिया आएगी तो इससे घर के होने वाले वाक़यात का कुछ जिक्र करेगी, शायद वो किसी आमिल को जानती हो, इसकी मदद कर दे। फैज़ान को बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, वो पहले की तरह मजाक उड़ा देता। खाना खाने के बाद फैज़ान ज़ैन के साथ खेलता रहा। इसके जाने के बाद इकरा घर की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो इसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ ने परेशान कर दिया। वो नज़रअंदाज करती कमरे में चली गई। ज़ैन को सुलाकर नमाज़ पढ़ी ही इस दौरान वो लड़की रोती रही। इसकी आवाज़ में तड़प थी, दर्द था। इकरा उठी और बाहर आ गई। वो आवाज़ साथ वाले कमरे से आ रही थी। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक दुल्हन घूंघट ओढ़े बैठी रो रही थी। इसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। इकरा ने इसके करीब जाकर पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब ना पाकर इसने लड़की का दुपट्टा हटाया तो वहाँ कोई नहीं था। दुपट्टा इसके हाथ में तय था मगर लड़की गायब। इसने दुपट्टा वहीं फेंका और अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, जैसे कोई तोड़ने का इरादा रखता हो। वो दौड़ती हुई बाहर आई। सामने एक लड़की खड़ी थी। इस लड़की ने नफ़रत से इकरा को सर से पैर तक देखकर कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? शौहर जेल में है और तो इसके दोस्त के साथ रंगलियाँ मनाती हो। इकरा ने इसे घूर कर कहा, एक्सक्यूज़ मी, ज़बान संभाल के बात करें, आप हैं कौन? कहानी अभी जारी है। उर्दू नावल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ दे।